ان کا بخار ہے وہ 110 ڈگری پر تھا. اس جنگ نے 4 روزہ جنگ نے ان کو ہلایا تو ضرور ہے. بخار کتنا ان نیچے کے آیا ہوگا؟ اتحادیوں کو بھی یہ 100 کے آس پاس پہنچ گیا. 272 کو اکیلے تو نہیں وہ حاصل کر پائے، لیکن جن لوگوں کی مدد سے وہ حکومت چلا رہے ہیں ان کی فنانشل کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ مودی کے سامنے وہ کھڑے ہو سکیں. ایسا ہی ہے. اور وہ اس سچویشن سے کمانا بھی چاہتے ہیں. ایک انجانا خوف ان کے اندر جس کو مودی نے ختم کر دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے. بی جے پی کی جگہ اگر کانگریس ہوتی جی تو کیا صورتحال ہوتی؟ کیا یہ جنگ ہوتی؟ نہیں ہوتی. بہار ابھی بھی ان کے لیے آسان نہیں ہے. اور مشکل نہیں ہو جائے گا مزید؟ کچھ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کا اپنا اسسمنٹ تھا کہ بہار کو تو ہم یوں کر لیں گے اور ممتا کو بھی یوں کر دیں گے، تھوڑا مشکل ہوا ہے. امریکہ جیسی طاقت اگر یہ کہے کہ ہم نے 2 ایٹمی طاقتوں کو بھیڑنے سے روکا، ہم نے ان کے درمیان صلح کروائی، ان کے سٹیٹمنٹس ہیں. جی ایسا ہی ہے، یہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کشمیر کو بھی دیکھیں گے، کشمیر پر بھی بات کرائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوا ہوگا ہندوستان کی باڈی پالیٹک پر؟ پردھان منتری نریندر مودی، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارا کام کر رہے ہیں. وہ بھٹو کی سحر انگیز شخصیت کا میں بھی قائل ہوں. ویلکم بیک. سابق بھارتی سیاستدان اور صحافی محمد حسنین سے پاک بھارت جنگ اور جنگ کے بعد کی صورتحال پر گفتگو جاری ہے. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ محمد حسنین اپنے بیٹے محمد اسحاق کے ساتھ ستمبر 2023 میں پاکستان آ گئے تھے اور یہاں آ کر انہوں نے جلا وطنی اختیار کر لی ہے. انہوں نے ازائلم کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کا کیس حکومت پاکستان کے متعلقہ ادارے کے پاس ہے، جس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے. فیصلے کے انتظار میں محمد حسنین ایدھی ہوم میں رہائش پذیر ہیں. ان سے ان کی جلا وطنی اور اس کی وجوہات پر بھی بات ہوگی، لیکن پہلے ذرا پاک بھارت جنگ پر گفتگو مکمل ہو جائے. محمد حسنین صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے اپنا سافٹ امیج بنانے کے لیے کچھ عرصے سے جو کاروائیاں کی ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور خاص طور پر مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچا ہے. یہ جو ابھی ہماری فتح ہے بھارت کے اوپر، اس کا اثر مسئلہ کشمیر پر کتنا پڑے گا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ مسئلہ کشمیر ہائی لائٹ تو ہوا ہے، ابھر کر سامنے آیا ہے. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں امریکہ دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے، کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں ہے. کشمیر کی یاد ٹرمپ کو آئے، اچھی نیتوں سے تو نہیں آئے گی، نہیں آئی، یہ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن کشمیر کو سامنے لا کر وہ اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا، یہ بھی صحیح بات ہے. اور اس کا ایک پریشر ہندوستان پہ رہے گا. امریکہ جیسی طاقت اگر یہ کہے کہ ہم نے 2 ایٹمی طاقتوں کو بھیڑنے سے روکا، ہم نے ان کے درمیان صلح کروائی، ان کے سٹیٹمنٹس ہیں. جی ایسا ہی ہے، یہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کشمیر کو بھی دیکھیں گے، کشمیر پر بھی بات کرائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوا ہوگا ہندوستان کی باڈی پالیٹک پر؟ وہ تو نظر آ رہا ہے، ان کے میڈیا کے کچھ حصے اس کے اوپر اب بات کر رہے ہیں اور اس کے غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہو از ٹرمپ، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے، وہ کون ہوتا ہے سیز فائر کرانے والا، وہ مسئلہ کشمیر پر بات کرنے والا کون ہوتا ہے. یہ ان کی فرسٹریشن ظاہر کرتا ہے. ظاہر ہے. حسین صاحب، بھارت میں جو مسلمان ہیں ان کی حالت پر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن پھر میں ایک دفعہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عام ہندو اور عام مسلمان کے تعلقات پہ بھی کوئی فرق پڑے گا اس جنگ کے بعد؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ پاکستان کی تشکیل کے وقت یا پاکستان کی تحریک کے وقت ہندوستانی مسلمانوں کا جو فیصلہ تھا کانگریس کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اصولی طور پر، بنیادی طور پر غلط تھا، وہ صحیح نہیں تھا. اس غلط فیصلے کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ فیصلہ غلط تھا. پھر اس کے بعد چونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ کسی کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ پاکستان بن جائے گا. بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا اس تحریک سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمانوں کا ایک وطن ہونا چاہیے. علامہ عنایت اللہ خان مشرقی، مولانا مودودی، آپ انہیں بکے ہوئے لوگ تو نہیں کہہ سکتے. ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے. غلطی ہو جاتی ہے اجتہاد کی،
ہوئی. ان کے ذہن میں یہی بات تھی. خود میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یقین نہیں تھا پاکستان بنے گا. کیسے بن جائے گا؟ سارے مولانا تو ہمارے ساتھ ہیں. ایک شرابی کبابی آدمی کیسے پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اسے تو نماز نہیں آتی, اسے تو اردو نہیں آتی, اس کے تو پتہ نہیں کہاں کہاں تعلقات رہے ہیں, کیا کیا وہ کھاتا پیتا رہا. یہ ایک عام اس وقت کی گفتگو تھی. یہ عام گفتگو تھی. یہ چیز مسلمانوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکی تھی کہ یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے, اوکے, بیکار کی ورزش ہے, پاکستان نہیں بنے گا. تو اس لیے وہ لوگ بھی جو ایک الگ گھر, اپنے گھر کی وکالت کرتے تھے یا مانتے تھے اس کی اہمیت کو, وہ بھی کانگریس کے ساتھ لگ گئے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ساتھ ہیں, یہ کیا کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے. مگر غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا, وہ ہو گئی. اب اس کا جو لازمی منطقی نتیجہ تھا, that was to be faced by you. ایسے ہی آپ کو تو اس کا سامنا کرنا ہی تھا, آپ کو تو بھگتنا ہی تھا. پاکستان بن گیا. یہ ایک زہر کی سوئی تھی جو قائد اعظم نے ان کے کلیجے میں چبھو دی. مجبوری ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کی کہ انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا, کرنا ہی تھا, اس کے بغیر آزادی ملنی ہی نہیں تھی. اور وہ راز جو دفن تھا قائد اعظم کے سینے میں کہ میں کوئی 1-8 سال ہی جی سکتا ہوں, اس راز سے بھی کوئی واقف نہیں تھا. اگر وہ راز ان کے ہاتھ لگ جاتا تو 1-8 سال اور گزار لیتے. ڈیفینیٹلی ایسا بھی نہیں ہو سکا. لیکن پاکستان کو انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا, بالکل بھی نہیں کیا. نہ صرف یہ کہ ان کی باڈی پالیٹک نے اس کو تسلیم نہیں کیا, عوام نے بھی تسلیم نہیں کیا, ہندوؤں نے بھی تسلیم نہیں کیا. اب مسلمان بیچارے پھنس گئے, گون فرام بوتھ دا سائڈس. نہ وہ ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے رہے. اگر کسی صورت سے آ جاتے تو کراچی میں کچھ تو بنے جاتے, کلرک ولرک یہ وہ بنے جاتے, آنے والے بنے ہیں, بالکل ایسے ہی انہوں نے بنایا بھی ہے. اب وہ وہاں رک گئے. اب ان کے تعلقات ہندوؤں کے ساتھ کشیدہ رہے. لیکن 800 سال کی حکومت نے ہندوؤں کو اتنا زیر کر رکھا تھا کہ بغیر سرکاری مدد کیے وہ مسلمانوں کو جھکا نہیں سکتے تھے کسی بھی سطح پر. یہ کام مسلمانوں کو ٹھکانے لگانے کا کام کانگریس نے کیا, بہتر طور پر کیا. یہ اناڑی لوگ ہیں, بیوقوف لوگ ہیں, وہ تو بڑے ہوشیار لوگ تھے. بھائی ان کے ساتھ جو تھنک ٹینکس تھے وہ بڑے جہادیدہ لوگ تھے. جو ہی نہیں انہوں نے مولویوں کو استعمال کر لیا, عقل تھی تو استعمال کیا, ظاہر ہے ایسے تھوڑا استعمال کیا. سبز باغ بھی دکھائے, عقل بھی استعمال کی. میں یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے علماء بک گئے تھے, نعوذ باللہ, یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں جانتا ہوں ان کے بیک گراؤنڈ کو, لیکن وہ ان کی خوشامد کا شکار ہوئے. وہ ان کے سبز باغ دکھانے میں آئے, ان کے اندر ٹیلنٹ تھا, انہوں نے استعمال کیا. اور کیسے خاندانی لوگوں کو استعمال کیا, اور استعمال کر کے انہی لوگوں کو جن کی بدولت انہوں نے اس ملک کا اقتدار حاصل کیا تھا, انہوں نے انہی خاندانوں کو کہاں پہنچایا. آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ آج ان کے خاندان میں کوئی مسلمان نہیں ہے. اور ہم مسلمان بر صغیر کے, آپ بھی شامل ہیں اور میں بھی شامل ہوں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ہندوستان کو توڑ دیا. ایک سادہ سی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, انگریزوں نے یہ ملک یعنی بر صغیر کس سے حاصل کیا تھا؟ مغلوں سے, مسلمانوں سے. مسلمانوں سے. واپس کس کو دینا چاہیے؟ مسلمانوں کو. دیا کس کو؟ یہ سوال تو انگریزوں سے بنتا ہے. اور یہ ان کے شبہات کو دور کرنے کے لیے کافی ہے کہ کمبختو, یہ ہماری لاپرواہی تھی, ہم نے تم پر بھروسہ کیا, ہم نے قرآنی تعلیمات کو نظر انداز کیا, ہم نے ان ڈائریکٹیوز کو نظر انداز کیا جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی کتاب میں, اور تم پر بھروسہ کر دیا. پھر جو تم نے دن دکھائے ہیں تو پچھتانے کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے سیدھے انگریز سے بات کی ہوتی کہ بھائی جان یہ ملک آپ نے ہم سے لیا تھا, دے کر بھی ہمیں جاؤ, ہمیں دے کر جاؤ. وہ سوال پھر بھی ادھر ہی ادھورا رہ گیا اس کا جواب کہ جو عام ہندو اور عام مسلمان ہیں اس کے تعلقات پر اس پاکستان کی فتح کا کیا اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سن 2000
2014 کے بعد ہندو جو ہے وہ اگریسو ہوا ہے. ٹھیک ہے. سن 2014 سے پہلے اس کے ارادے دل میں تھے, زبان پہ نہیں لاتا تھا وہ بات. ٹھیک ہے. زبان پر وہ میٹھا میٹھا بن کر آتا تھا, دل میں اس کے چھری تھی. وہ کہاوت ہے نا, منہ میں رام بغل میں چھری. تو چھری اس کے بغل میں اس نے چھپا رکھی تھی اور منہ پر اس کے رام رام تھا. اور ہم تو خوشامد پسند لوگ ہیں, کوئی آدمی ہمیں سلام کر دے تو بس بہت ہے, اتنا کافی ہے. یہ ہماری فطرت ہے. 800 سال کی حکومت کے نتیجے میں انسان نفسیاتی طور پر کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے. ہم ان کی خوشامد کا شکار ہو گئے, اس وقت تک تھے. لیکن سن 2014 کے بعد جو ان کو کامیابی ملی ہے ہندوتو کی طاقتوں کو, تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارا کام نہیں چلتا کہ مسلمان صرف کوڑا اٹھائیں. ہم تو اسے گالی بھی دینا چاہتے ہیں, ہم اسے ذلیل بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم اسے تھپڑ بھی رسید کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس پر عمل کیا. دونوں کی منزل ایک تھی, کانگریس کی بھی اور بھاجپا کی بھی منزل ایک ہی جگہ تھی. لیکن کانگریس کا جو اسٹائل آف فنکشننگ ہے وہ بہت محتاط ہے. وہ رزلٹ میں یقین رکھتے ہیں, وہ دکھاوے میں یقین کم رکھتے ہیں. تو وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے تھے. ان کی پالیسی الگ ہے. اب انہوں نے جو اپنی ایگریسو پالیسی کھل کر کے اپنائی تو ہندو بھی بولڈ ہو گیا, ایک عام ہندو بھی. اور جب وہ بولڈ ہوا تو پھر وہ طرح طرح کی باتیں جو کبھی اس کے دل میں تو ہوا کرتی تھیں, زبان پر لانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, وہ تمام سوالات اس نے راہ چلتے مسلمانوں سے کرنے شروع کیے. مسلح اور کٹلے اور یہ اور وہ اور چلے جاؤ پاکستان, یہ باتیں پہلے نہیں تھیں. اب اس نے تو ہائٹ پر پہنچا دیا. مودی نے پہلا الیکشن جیتا, پھر دوسرا الیکشن جیتا, پھر تیسرا بھی جیت ہی گیا ایک طرح سے. وہ ٹارگٹ تو اچیو نہیں ہو سکا 400 سیٹوں والا, لیکن جیت ہی گیا. نہیں ہوا 272 کو اکیلے تو نہیں وہ حاصل کر پائے, لیکن جن لوگوں کی مدد سے وہ حکومت چلا رہے ہیں ان کی فنانشل کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ مودی کے سامنے وہ کھڑے ہو سکیں. ایسا ہی ہے. اور وہ اس سچویشن سے کمانا بھی چاہتے ہیں, اور مودی اور اس کے حوالے دے رہے, کماؤ کھاؤ, ہندوتو کے معاملے میں ہم سے کچھ نہ کہو. تو وہ چپ رہتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. تو اب تک تو ان کا جو وہ ہے, ان کا بخار ہے وہ 110 ڈگری پر تھا. اس جنگ نے, 4 روزہ جنگ نے ان کو ہلایا تو ضرور ہے. بخار کتنا ان نیچے کے آیا ہوگا؟ اتحادیوں کو بھی یہ 100 کے آس پاس پہنچ گیا. بخار ہے ابھی, بخار ہے ابھی, ایسا نہیں اور ہے. جو اور نظر آ رہا ہے کراچی بیکری پہ جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا ہے. نیریٹو انہوں نے ابھی دیا ہے, جو نیریٹو آج کی 2-3 گھنٹے پرانی تقریر نے جو نیریٹو بلڈ کیا ہے مودی اور اس کے حواریوں نے, وہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم جو کرنا چاہتے تھے ہم نے کر لیا, اور ہم نے پاکستان کو اتنا جھکا دیا کہ وہ بھاگا بھاگا US گیا اور پاؤں پڑ گئے, اور اس کے ڈی جی ایم نے ہمارے ڈی جی ایم کو فون کیا, اور پھر ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں بھائی, اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ آئندہ انسان کے بچے بن کر ہوگے تو ہم دیکھ لیں گے. دس از دا نیریٹو دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ. دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ. اور ان کی جو ایک آبادی ہے 18 سال سے لے کر 35 سال کی عمر کے لونڈوں تک, دیکھیں بازاری زبان ہے, لیکن اس کے بغیر ہم وہ اپنا مدعا آپ پر واضح نہیں کر پائیں گے. اس لیے میں نے معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جو لونڈے ہیں 18 سے 35 سال کے درمیان جو سوچ سمجھ کی نعمت سے محروم ہیں, وہ تو مودی بھکت ہیں. ایسے ہے, وہ تو یہی مانیں گے. یہ کل آبادی کا تقریباً 35% بنتے ہیں. 65% آبادی یہ نہیں سوچتی, اس طرح سے نہیں سوچتی. وہ چاہتی تو یہی ہے, یہی ہے, سوچتی اس طرح نہیں ہے, ریئیکٹ اس طرح نہیں کرتی. ہمارا کام کیسے چلے گا, ہماری پتائی کون کرے گا, ہمارا پنکچر کون بنائے گا, ہماری گاڑیوں کی ریپیئر کون کرے گا. وہ اس انداز پر سوچنے کے عادی ہیں کہ ہمارے ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کون ہوگا, دایا کون ہوگی. یہاں تک تو مسلمانوں کو لے آئے ہیں نا. ایسے ہی ہے. تو وہ اس انداز پہ سوچتی ہے کہ بھائی اتنا زیادہ مت ہو جاؤ, کہیں اسٹرائک بیک نہ کریں. ان کی ایک ہسٹری ہے, یہ کچھ بھی کر جاتے ہیں. اور جیسا کہ
میرے ایک پرانے جانکار تھے, انہوں نے کہا کہ یو آر انپریڈکٹیبل, آپ کے بارے میں کہنا مشکل ہے کہ آپ کب کیا کر جائیں گے, کبھی بھی تم لوگ یار پرفارم کر جاتے ہو. تو یہ خوف, ایک انجانا خوف ان کے اندر, جس کو مودی نے ختم کر دیا تھا, ٹھیک ہے, وہ دوبارہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے. چونکہ جس طریقے سے انہوں نے میڈیا کو دبایا, بڑے یوٹیوبرس کو دبایا, ٹھیک ہے, عارضی طور پر کہ دیکھو جنگ کے دوران تو تم کو ہمارا ساتھ دینا ہے, نہیں تو پھر ہم یہ کر دیں گے, ای ڈی کا چھاپا ڈال دیں گے, ان کا نائب ہے, ای ڈی کا چھاپا ڈال دیں گے, اندر کر دیں گے, بین کر دیں گے, ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے. اب جب کہ وہ کچھ آزاد ہوئے ہیں تو ان کے سارے یوٹیوبرس کھل کے بات کر رہے ہیں, کھل کے بات کر رہے ہیں, وہ ان کے نیریٹو کو قبول ہی نہیں کر رہے. ایسے ہی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ 4 مارے اور 5 مارے یا نہیں مارے, وہاں تک تو وہ نہیں جا رہے ہیں ابھی بھی, لیکن انہوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ بھئی اگر ہم سب کچھ حاصل کر رہے تھے, جیسا کہ آکاش بنرجی نے کہا کہ ہم جیت چکے تھے, تو پھر یہ ہار آپ نے ان کے جبڑے سے نکالی کیوں؟ ہم بھی جیتے ہوئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں, یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اور پھر وہ جو وہاں سے واشنگٹن میں بیٹھ کر کے ٹویٹ کر رہا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں اور پاکستان کو بھی بتا رہا, تو پاکستان کو تو جانے تو جو جنت ہے, تم اپنی بات کرو, تم نے کیسے اس کو قبول کر لیا؟ یہ سوال اب وہاں پہ اٹھ تو رہا یہ ہے. سوالات جب اٹھیں گے اور مسلسل اٹھیں گے تو وہاں کی ایک قابل لحاظ آبادی پر اس کا اثر تو پڑے گا. اور حسنین صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ بی جے پی کی جگہ اگر کانگریس ہوتی جی, تو کیا صورتحال ہوتی؟ کیا یہ جنگ ہوتی؟ نہیں ہوتی. کس بنیاد پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, کانگریس کے اندر پروفیشنلزم ہے. سن 1971 میں جب اندرا گاندھی وزیر اعظم ہوا کرتی تھیں, اور انہوں نے بالکل تہیہ کر رکھا تھا, پوری تیاری بھی کر رکھی تھی, صرف تہیہ نہیں کیا تھا, پوری تیاری بھی کر رکھی تھی. شیخ مجیب کو وہ پھانس چکے تھے, روس کے ساتھ فوجی معاہدہ تھا ان کا, امریکہ کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ کس حد تک آگے آئے گا. اسرائیل سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے, اگرچہ وہ ڈپلومیٹیکلی نہیں تھے, ٹیک 2 کی سطح پر تھے. انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی. ایک دن انہوں نے جنرل مانیک شاہ کو بلایا, جو کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے, اور ان سے کہا کہ مسٹر مانیک شاہ, ہمیں بنگلہ دیش بنانا ہے, مشرقی پاکستان کو کاٹنا ہے. مانیک شاہ نے سن لیا, کتنی جلدی آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ مانیک شاہ نے کہا کہ میڈم, اتنے بڑے فیصلے اتنی آسانی سے نہیں ہوتے. دیکھیے, پرائم منسٹر کو جواب دینا, وہ کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں, ہندوستان کا پرائم منسٹر, اس کو جواب دینا کہ اتنی آسانی سے ایسے فیصلے نہیں ہوتے, ہمیں وقت چاہیے. انہوں نے پوچھا, وقت چاہیے؟ کتنا وقت چاہیے؟ پاکستان تو پھنسا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کم سے کم 6 مہینے کا وقت چاہیے. میں ڈیٹیل نہیں شیئر کر سکتا آپ کے ساتھ, لیکن آپ ملٹری کو اس طرح سے نہ گھیریں, ہمیں وقت چاہیے کم سے کم 6 مہینے کا. اندرا گاندھی نے کہا چلو بعد میں بات کرتے ہیں. اندرا گاندھی کی طبیعت میں انتقام بہت واضح طور پر موجود تھا, بہت بڑی مقدار میں, یہ ان کی طبیعت کا حصہ تھا. ویسے بھی یہ کشمیری پنڈتانی تھی. انہوں نے مشورہ کیا اپنے, ان کے کشمیری ایڈوائزر تھے ڈی پی دھر, ان سے مشورہ کیا, اور پھر انہوں نے بلوایا دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اور کہا کہ مسٹر مانیک شاہ, کریں آپ, کوئی بات نہیں, 6 مہینے کا وقت دیں گے. یہ ان کی پروفیشنلزم تھی. اندرا گاندھی نے اس کو وقار کا مسئلہ نہیں بنایا کہ ہمیں تو ابھی چاہیے, ہم تو مٹا دیں گے نام, ہمارے ساتھ تو روس ہے, امریکہ آگے آئے گا تو ویٹو پاور کا استعمال کرے گا روس, ہماری پوری تیاری ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں 6 مہینے؟ 6 مہینے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, ہمیں ابھی چاہیے. نہیں, انہوں نے کہا نہیں مسٹر شاہ, آپ 6 مہینے سے زیادہ کا بھی وقت لے لیں اگر وہ ضروری ہے تو, لیکن یہ کام کرنا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے,
جس روز ان کی بات چیت ہوئی ہے اس کے 9 مہینے کے بعد جنگ ہوئی ہے. یہ فرق ہے. لیکن شملہ معاہدے کو تو ایک طرح سے اندرا گاندھی کی ناکامی اور بھٹو کی کامیابی قرار دیا جاتا ہے. دیکھیے اس پر تو رائیول کلیمز ہیں. بھٹو کی کامیابی ہے. بھٹو کی سحر انگیز شخصیت کا میں بھی قائل ہوں. آپ تو شاید نہیں رہے ہوں گے یا بہت چھوٹے ہوں گے, بلکہ میرا خیال ہے کہ ہوں گے ہی نہیں. تو بھٹو تو ہم لوگوں کا آئیڈیل ہوا کرتے تھے. ان کی وہ جو تصویر ہے نا جو نیٹ پر بھی ہے والی, ہاں, وہ اس کو دیکھ دیکھ کے ہم نے بولنا سیکھا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ان کی شخصیت بڑی جادوئی شخصیت تھی. وہ قابل آدمی تھے. بس وہ ذرا خود پسندی ان میں زیادہ تھی. اس کا انہوں نے خمیازہ بھگتا. لیکن ان کی قابلیت پہ کسی کو شک نہیں ہے. وہ ایسے لوگ انہوں نے اپنا اثر ڈالا. پھر ان کے پرانے تعلقات, جان پہچان, آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے, ان تمام چیزوں نے بھی کام کیا شملہ معاہدے پہ. اور پھر یہ اپنے آپ کو رولنگ ایلیٹ کا حصہ بھی تو مانتے تھے نا. بھٹو فیملی, ایسے ہی ہے, مسز گاندھی کی فیملی, ایسے ہی ہے. ان کا یہ ماننا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم, یہ معاملہ تھا بالکل ٹھیک ہے کہ تم ہی رہو ادھر. اب ذرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے دلی میں رہتے ہوئے انتخابات میں بھی حصہ لیا. انتخابی سیاست دلی کی, ایک تو اپنا بھی ایکسپیرینس بتائیے کہ آپ جب وہاں سے الیکشن میں حصہ لیتے رہے, دلی کی انتخابی سیاست اس واقعے کے بعد, اور خاص طور پہ بہار بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کیونکہ ستمبر اکتوبر میں وہاں الیکشن ہے. اس کے بعد بہار میں آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بہار ابھی بھی ان کے لیے آسان نہیں ہے. اور مشکل نہیں ہو جائے گا مزید؟ کچھ مشکل ہو سکتا ہے, لیکن جو ان کا اپنا اسسمنٹ تھا کہ بہار کو تو ہم یوں کر لیں گے اور ممتا کو بھی یوں کر دیں گے, تھوڑا مشکل ہوا ہے. دیکھیں بی جے پی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے اس کی نیریٹو بلڈنگ کی کیپیسٹی. اور پردھان منتری نریندر مودی, اللہ ان کو سلامت رکھے, ہمارا کام کر رہے ہیں, وہ انجانے میں کر رہے ہیں. ان کی سب سے بڑی خوبصورتی ان کی اوریٹری ہے, ان کی خطابت. آپ ان کو لکھ کر ایک تقریر دے لیں اور یہی ہوتا ہے وہاں پہ, تو وہ اس میں جان ڈال دیتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ عوام کے ذہن پر سوار ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک تلخ ہے مگر حقیقت ہے, بہت تلخ بات ہے. لیکن جو قوم اپنے ہاتھ سے مٹی کا بت بناتی ہو اور پھر اس کو اپنا خدا مان لیتی ہو, اس کے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. مودی کو بھگوان مان لینا, سب کچھ مان لینا, دیش بھکت تو وہ ہی ہیں, پیدائشی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے. تو اس لیے ان کا جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو متاثر, بہت زیادہ لوگ اس کی مخالفت نہیں کر پائیں گے. بہت سارے لوگ ان کی نیریٹو بلڈنگ سے متاثر ہوں گے. لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چوٹ اتنی گہری ہے, یہ جو چوٹ ہم نے ہماری مسلح افواج نے پہنچائی ہے تمام تر شکایتوں کے باوجود, وہ چوٹ اتنی گہری ہے کہ اس کا اثر اور اس کی چوٹلتا وہ ایک عرصے تک یاد رکھیں گے, محسوس کریں گے. اچھا یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا, ان کو تو سب پتہ ہے آپ فوج سے کیا بات چھپائیں گے. ایسے مجھے تو معلوم ہے وہ پہلے سے وارن کر رہے تھے کہ ہماری ایئر فورس نہیں چل پائے گی. وہ پہلے سے کہہ رہے تھے. وہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے اپنی نیوی بھی امپروو کر رکھی ہے, ادھر بھی مت جانا, سمندر کی طرف بھی مت جانا. ٹھیک ہے, کہیں وکرانت لے کر پہنچ جاؤ, ڈبو دو اسے ٹائٹینک کی طرح. وہ سمجھا تو رہے تھے. اب وہ جو سینر ایلیمنٹ ہے, جو سمجھدار طبقہ ہے, جو ہر جگہ موجود ہے, سیاست میں, صحافت میں, فوج میں, بیوروکریسی میں, ہر جگہ موجود ہے, بڑے سینئر ڈپلومیٹس بھی ہیں ان میں, وہ اپنی بات آسانی کے ساتھ عوامی مقامات پر کہہ سکیں گے. اب ان کی بات سنی جائے گی. پہلے تو سنی ہی نہیں جا رہی تھی نا, وہ تو بس ٹویٹ کر کے اپنی بات کر سکتے تھے. اب ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ بڑھے گی, اور جب ایکسیپٹیبلٹی بڑھے گی تو ان کو جس کامیابی کی امید تھی بہار کے الیکشن میں,
یا اس کے بعد بنگال کے الیکشن میں وہ مشکل ہو جائے گی. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے. محمد حسنین صاحب سر اب میں آپ کے کیس کے اوپر آتا ہوں. آپ نے ستمبر 2023 میں انڈیا سے جلا وطنی کا فیصلہ کیا اور آپ چمن کے راستے افغانستان کے راستے پاکستان آ گئے. آخر کیوں؟ اتنی دیر کی گفتگو کے بعد آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اٹس اے پارٹ آف اے گرانڈ ڈیزائن. میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا تھا. ٹھیک ہے, میں نے اس میں 30 سال خراب کیے انڈیا میں رہ کر. جب مجھے یہ لگنے لگا کہ ہندوستانی مسلمان خوف کی وجہ سے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں جو ان کی تقدیر ہے, اور اگر ہم ہندوستان نہیں چھوڑیں گے تو بس ہم ڈوبنے میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں, بچا تو سکتے نہیں. تو میں نے ایک رسک لیا کہ بھئی پاکستان کے علاوہ تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ہم کہہ سکیں کہ آپ کی تخلیق میں حضور والا ہمارا بھی تھوڑا سا حصہ ہے. کہہ تو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہاں پر آ گئے. ادارے ہماری پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں, ہماری نیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری ان سے کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں رہ کر اپنے دیش کے مسلمانوں کے لیے کچھ کروں. میں بڑھاپا کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں نے اپنی قربانی نہیں, اپنے اکلوتے نوجوان بیٹے کی قربانی دی ہے. جی بالکل, وہ سامنے ہمارے ساتھ ہیں اسحاق. اگر ہمیں NIC ملنے میں, شہریت ملنے میں کوئی دقت آتی ہے تو اس کا بڑا شکار یہ ہے, میں نہیں ہوں. میری تو زندگی کٹ چکی اور کٹ رہی ہے, اور الحمدللہ بہت اچھے ڈھنگ سے کٹ رہی ہے. آپ جیسے لوگ گھاس ڈالتے ہیں, بلاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, تو ہماری تو اچھی کٹ رہی ہے. مقصد یہ نہیں ہے, مقصد وقت گزاری نہیں ہے. میں اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ بھئی آپ ہمیں اپنا سمجھیں, غیر نہ سمجھیں. میری صلاحیتوں پر نظر رکھیں. آپ دیکھیں کہ ان صلاحیتوں کا کہاں کتنا استعمال ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں, آپ کو ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانے میں میں مدد دے سکتا ہوں. میں 2-2.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کر سکتا ہوں. سوال کیجئے, ایک نہیں 4 لوگ مل کر کے سوال کریں. 1.25 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ تو میرا ایک نہیں 3 ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا. بالکل. اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا. اور جس طرح جنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا, اسی طرح کاؤنٹر نیریٹو کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح کاؤنٹر نیریٹو کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان کے پاس وہ تو حملے کر رہے ہیں, مسلمانوں کے بھیس میں بھی حملے کر رہے ہیں, اور ہندو بن کر بھی حملے کر رہے ہیں, ہندو رہ کر بھی حملے کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ اس حملے کا مؤثر انداز میں بہت معمولی قیمت پر جواب کس طرح دے سکتے ہیں, یہ کام ہے آپ کو دیکھنا ہے. آپ سے مراد, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, ظاہر ہے آپ پاکستانی اداروں سے مخاطب ہیں. بہت شکریہ محمد حسنین صاحب آپ کا. یقیناً محمد حسنین صاحب جو ہیں وہ ستمبر 2023 سے یہاں پر ہیں, اور ان کا معاملہ یعنی انہیں جو ہے ان کی جلا وطنی قبول کرتے ہوئے انہیں یہاں کی پاکستانی شہریت دیے جانے کا معاملہ پاکستانی ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ اس وقت اسٹک ہوا ہے. یقیناً اس کو جو ہے ادارے دیکھ بھی رہے ہوں گے, لیکن ایک پاکستانی کے طور پر یقیناً میں بھی یہی چاہوں گا کہ ہم اگر محمد حسنین جو اپنا وطن چھوڑ کر پاکستان آئے ہیں ان کی صلاحیتوں سے کچھ استفادہ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR.